اللہ نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، تو آپ کا غلام آپ کی عزت کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے ہماتن حاضر ہے۔ ہن مینوں تسی دسو تساں حضور واسطے حاضر ہو یا کوئی نہیں؟ با اتنی جی گل ہے، با اتنی جی گل ہے کہ یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہو جاون، حالات جیسے بھی ہو جاون، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا تو ہے نا۔ ہم سرکار کا کھا رہے ہیں، اور سرکار ہیں کون؟ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ حضور کی شان بیان کریں، حضور کا میلاد آپ بیان کریں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کا مقام ہے کیا؟ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار معلّہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی۔ بتائیں جی لبیک کا معنی کیا ہے؟ جب بندہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کھانا ساڈا کام ہے، منوانا ساڈا کام کوئی نہیں۔ ہاں جنہوں جناب حضور دے نام تو تکلیف ہوئے، ایک قیامت تک میں بالکل گل کر کے کری جا رہا ہوں، جنہوں لبیک دے نعرے کو تکلیف ہوئے یا حضور دی ذات کو کنوں تکلیف ہوئے، وہ قیامت تک عبداللہ بن ابی دی نسل تو دے ہو سکتا، لیکن صدیق اکبر نال اوندا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ عبداللہ بن ابی منافق نو ساری زندگی سرکار نال تکلیف رہی، تے آج بھی جڑا حضور دا نام، تو یار حضور دا نام تسی سیاسی بڑا چھڑیا، آج تو حضور دا نام سیاسی کہہ رہے ہیں، کل جو تو قیامت دن نسیا جائیں گا حضور ماں پیو بھی چھڑ کے نس گئے، یار بھی چھڑ کے نس گئے، انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اللہ صفت انتقام نہ چلوا کرے، حضور میں نو جام کوثر پلا دیو، زبان باہر ہے، سوا نے سورج ہے، حضور اکتا نفسا نفسی دا عالم ہے کہ حضور میں نو پانی پلا دیو، جو حضور نے بلا کے پوچھ لو تو ہوئی سی جڑا کہندے سی میرا نعرہ سیاسی ہے؟ پھر کی جواب دے گا حضور دے سامنے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن ادا فرماتے ہیں حشر میں اے جنہوں اپنے مال دا بڑا خمار ہونا نا مال، اور سکندر ہے جنہ سکندر ذوالقرنین پوری دنیا تے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، تے مرن لگا نا، مار گیا تو لوگ انہوں دفران لگے نا، تے جناب ایک مائی آئی بوڑھی، انہیں کہا پیچھے ہٹو میں ویکھنا ہے، انہیں کہا کی ہوئے؟ من کہا نہیں پیچھے ہٹو میں ویکھنا ہے، انہیں آ کے جناب سکندر ذوالقرنین دے جناب وہ کفن جناب بند کھول کے نا انہیں ہاتھ ویکھے کٹ گئے، انہیں کہا بس میں اتنا ہی ویکھنا جی ساری دنیا تے حکومت کی تھی، شاید مال نہ لے کے جا رہا، جس سکندر ورگا بندہ خالی جا رہا ہے بس کوئی راضی ہو گیا، اتنے سارے خالی جانا ہے، اتنے سارے بس اتنے اے جڑا دل ہے نا اتنے دل ویکھیا جانا کہ دل میں جو حضور نال محبت کتنی سی، اور حضور تو دیکھ رہے ہیں نا۔ یار میں تقریر بند کر دینی تو میں سچی دس رہا، میں بہت سخت آدمی ہے اس معاملے دے اندر، بالکل میں تو روایت سنا واجب علی کل مومن، یار ایتھے لوگ اپنے افسروں کے سامنے جا کے ڈی پی او سامنے کھڑے ہو کے کسی افسر سامنے کھڑے ہو کے کدے لوگ پیچھے بھی نہیں تکتے جس کر کے کھڑے ہوندے تے تانوں پتہ تسی حضور تے محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں واجب علی رسم نہ کرو، جنہاں رسمن کیتا نا حضور نال او پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے، تے جنہاں دل و جان نہ حضور نو منیا او ابو بکر عمر عثمان و علی بنے پھر جائے۔ ہاں ایویں تھوڑی گل ہے، عبداللہ بن ابی نے دلوں نہیں منیا نا حضور نو، تے رسمی طور تے حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی۔ یہ لوگ لبیک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ہمارے باجی او جی چھوٹو مولوی تو میں کہا یار تو مولوی نو مار گولی، سانو مار گولی، حضور دے اس دین وال چا جسے میرے آقا نے فرمایا لیل و حق نہارہا، حضور نے فرمایا میں تانوں او دین دے کے جا رہا جن دا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے۔ حضور دے اس دین نال تے کھڑا ہونا یار، حضور دے فرمان نال کھڑا، سانو مار گولی، سانو پیچھے کر، حضور دے دین نال کھڑا ہو۔ امام تقی الدین سبکی کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے ادب سیکھیں، اگر اس بارگاہ میں ادب نہیں ہے نا تو پھر عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا میدان احد کی طرف چلیں تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر مقام شوق سے واپس آ گیا تھا۔ ہاں قیامت تک یاد رکھے گا جو حضور کے غلام ہوں گے انہوں نے یا رسول اللہ یہ جناب سامنے سے تیر آ رہے 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، تساں تے میں کی یار گھر بہ کے اے میں بھی آ گیا گڈی بہ کے پھل سٹے گا، تسی بھی بیٹھے ہو، اساں کی کیتا حضور دے دین واسطے جلیو، جس دین واسطے میرے آقا نے اپنے پیٹ تے پتھر بننے، آج حضور اس نظام دی گل کے لوگوں نو تکلیف ہون لگ پیندی۔
حضور کا میلاد یہی ہے جو صحابہ نے منایا. صحابہ گھر کو ستے تھوڑی رہ گئے. اے جناب مولوی ملوانے کھڑے ہیں جنہوں موت ہونے دا پتہ نہیں, ممبر تے بیٹھ کے صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ نے انج کر کے میلاد منایا. حضور دے دین جھنڈا بلند کیتا تے کیسر و کسرا جا کے دروازے کھڑکا دیتے, انہوں نے کہا باہر نکلو, حضور آ گئے. تو دے کدو گھروں نکل کے جناب کدے باہر بھی روڈ تے بھی نہیں آیا تو صحابہ دی گلاں کردا. صحابہ دے اپنے مال بھی قربان کیتے. ام عامر اے ام عامر صحابیاں پتہ کی تو پتہ چلا نا غزوہ احد وچ حالات خراب ہو گئے. جو حالات خراب ہو جاون مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ دم دبا کے نس جاوے. مومن کی نشانی ہے اس میدان کی طرف چلنا. مومن کی یہ نشانی ہے. صحابیاں تھی میدان احد کے جب حالات خراب ہو گئے نا, میں آپ کو دلیر کرنے آیا ہوں. جلے دنیا تو جاؤ تو چاجدہ جاؤ چاجدہ. ایم آیا اسپتال بھرے پہن لوگ جناب شوگر دیے جناب ڈرپاں لوا کے اور گولیاں کھا کے بلڈ پریشر دیے جب مرنے تے بہتر مولا حسین فرماتے تھے ہاں اے حسین دا پیغام تو کوئی نہیں ہو سنائے گا. تانوں حسین دے نام تے جناب لنگر ضرور کھوان گے, نیازاں ضرور بنوان گے, لیکن حسین دے جڑا پیغام ہے اے بتا اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. اور دسو تے صحیح یار سارے حسینی بیٹھے ہیں, کدے حسین نے نقش قدم تے بھی چلے ہو؟ گلاں کرنی حسین دیا نعرے لانا نیازہ کھانے تے بڑا آسان ہے, لیکن حسین دے راہ تے چل کے اپنے پتر کٹانا ہے بڑا مشکل کام ہے. ہاں لوگ سمجھتے ہیں حسین مولا حسین نے قیامت تک. میں کہا حضور تسی دسو یہ سارے حسین دا نام لیندے تے پھر ونڈ کی کڈی کہ اصل حسینی کیڑا؟ پر میں پیغام دے کے جا رہا ہوں. میرا پیغام سنا دا بھی جو جڑا اس پیغام تے چل رہے ہوئے تے وہ پکا حسینی ہے, تے جڑا اس پیغام تے نہ چل رہے ہوئے وہ دو نمبر جھوٹ ماردا, وہ میرے نام تے لوکاں نو گمراہ کردا. میں کہا تسی دسو, فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل. یہ مولا حسین کے اپنے اشعار ہیں. اور حسین ہیں کون؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ ہیں, جن کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر کھڑایا ہیں, جنہیں میرے آقا نے جن کی گردن میرے آقا نے بوسے دیے جن کی گردنوں پر. آج جب حسین کے آج لوگ اپنی ذاتیں دیکھتے ہیں, اپنی ذات دیکھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں. میں کہ نہیں, حضور کی ذات کو دیکھ کر حضور سے محبت کر, پھر ہی کچھ ملے گا. ہاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولو کانت الابدان. یار تھے ختم نبوت ڈاکے پہ جان, قوم پھر بھی چپ, مولوی پیر پھر بھی چپ. یہ کیا حضور کا میلاد؟ جلیو صحابہ نے تو حضور وال ہاتھ بھی نہیں برداشت کیتا, ہاتھ بھی انجار کے برداشت نہیں کیتا. تیر آ رہا ہے. حضرت جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں موضوع بڑے چھیڑ دیتے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی خطیب تے لمبی گل کرنی, میں صرف تانوں جگانا ہے حضور دے غلاماں نو. چلو دنیا وچ ہر شے دنیا وچ رہ جانی, اے دل نال جانا تے اس دل نو حضور دی محبت نال چمکا کے لے کے جانا. بس جدوں قبر وچ جاویں تے حضور فرمان میرا غلام آیا. ہاں جدوں سارے مٹی پا کے آ جان تے سارے چلے جان, پھر اس دن تیرے دل دی روشنی حضور دی محبت والی چمک پوے. میں اعلی حضرت کو پوچھا, میں کہ حضور تسی دسو ساڑی قبر جو حضور آن گے قبر تے بند ہونی تے کی منظر بنے گا؟ سارے رشتہ دار بھی منہ تے مٹی پا کے چلے جان گے, ماں پیو بھی سکے منہ تے مٹی پا کے آن گے, سارے بند کر کے آن گے. تسی ویکھدے ہو نا لوگ کہندے یار ویکھی کوئی ایک سوراخ نہ رہ جاوے, سارا سوراخ بند کر کے آن دے. منا مٹی تھلے لمبیا پیڑا تے کلیا ہونا ہے. ہسن دے کے رون لئی او تینوں دتا کس دلاسا ہو, تے او بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو, تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو, تے صاحب تے کو لیکھا منسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. آج بول دو نا لبیک کا نعرہ سیاسی ہے, پتر قبر جانا اگر فرشتے پوچھنا ہے ہاں دس, ہاں تو دنیا وچ کہنا نا یہ نعرہ سیاسی ہے, یہ مولوی پاگل ہیں. مولوی تے پاگل ضرور سن, لیکن ہن تو دس ہونے تے کتے دس تیرے کتے جنہاں دی خاطر تو چھڈ کے آیا, جنہاں دی خاطر تو حضور دے دین نال بغاوت کیتی, حضور دے نعرے نو سیاسی کہی, دس اج تیرے پیچھے کتے ہیں؟ آئے نہیں تیرے پیچھے. ہاں جے اس گل نال گزارا ہوندا نا تے رب تیسرے سوال رکھدا ہی اپنے محبوب دا نا. حضور نے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال مر ربو کا, دسو بھائی تیرا رب کیڑا ہے؟ بندہ کہے گا میرا رب اللہ. اگلا سوال ما دینو کا, کہے گا میرا دین اسلام ہے. گل تے مک جانی چاہیے. اے مولوی ملوانے اٹھ کے جناب ہو جی جنہاں نو منہ دوڑ دے, میں کہا تساں فیصلہ کرنا. امام بوصیری لوگ میلاد کی باتیں کرتے, قصیدہ بردہ شریف لکھا,
پورا قصیدہ بردہ شریف کے اندر جناب انہوں نے جناب حضور کی بارگاہ میں سنایا. ان کو حضور نے سنا قصیدہ بردہ شریف. پتہ ہے حضور نے بردہ کا معنی ہی چادر ہے. ہاں, اور قصیدہ بردہ شریف حضور نے سن کے ان کو چادر عطا کی. اور انہوں نے چوتھی فصل مولد النبی کے نام سے فصل لکھی ہے قصیدہ بردہ شریف کے اندر. اگر میلاد نہ ہوتا نا تو حضور فرماتے ہو بصیری تو نے یہ میلاد کہاں سے نکالا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, پھر کہے مردہ کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی. آج حضور کا میلاد آئے تو لوگ فتوے پوچھتی ہیں. میں کہتے تیرے پتر دا برڈے آوے تو کدے مولوی کو نہیں کیا. اے تساں جناب شادی دیاں جتنی رسماں کر دیو سارے تے بیٹھے ہو, شادی بیاہ کر دیو نا سارے تے کدے گئے ہو مولوی صاحب اے جڑی میں جناب شادی تو پہلے 10 فنکشن رکھ رہا تے شادی تو بعد 10 فنکشن رکھ رہا, اے جڑا میں 10 لاکھ روپیہ لا رہا اے شریعت وچ کتے لکھیا ہویا؟ او تے کدے مولوی صاحب کو پوچھن نہیں کہ حضور دا میلاد ہوے تے مولوی صاحب کو ناس کہندے مولوی صاحب یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہا پھر اعلی حضرت نے ہمیں تھوڑی کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے. پوچھ کر محبت نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے انیوا. کوئی تواڈے کولوں پوچھے اور میلاد ہونے کا چلیا میں اس محبوب دا میلاد منا رہا جنہاں کل میری قبر وچ کم آنا ہے. او کو پوچھے انہوں نے کہا تو میری قبر وچ کم آنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. انہوں نے کہا کل پل صراط تے کم آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں. انہوں نے کہا کل حوض کوثر تے کم آئے گا میرے؟ وہ کہے گا نہیں. انہوں نے کہا کل جو نامہ اعمال تلے جا رہے ہوں گے میرا اس ٹائم کم آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں. انہوں نے کہا جائے میں اس محبوب نال وفا نہ کرا جنہاں میرا ہر جگہ کم آنا ہے. آج آپ حضور کے ساتھ محبت کریں. کل جو تیرا ٹائم آئے گا نا پھر حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا. ادھر آ بھائی, انبیاء بھی کہہ دیں گے اللہ صفات انتقام نہ جلوہ گا رہے گا قیامت دن. حضور نے فرمایا انبیاء بھی کہہ دیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے امتی نس نس جان گے حضور ساڑی سفارش کرو. وہ کہیں گے ذبو الی غیری, آج ساڑھے کوئی نہیں, آج اپنا کوئی گل نہیں کر سکتا. اس دن حضور فرمان دیں کہ میں کہوں گا انا لہا, آج آئے اس کام واسطے تے میں ہی ہاں. پھر جی میں نے باتیں بہت موضوع چھیڑ دی ہیں, بس انہوں نے سمیٹن لانا ہے. بس میرا اتنا ہے کہ جو نوجوان کھڑے ہو جان گے نا حضور نال محبت کرن لگ پائیں گے, میرے آن دے پیسے پورے ہو جان گے. اے جو تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو نا تے واللہ تسی اٹھ کے آ دائیں بس تسی گل سننی کوئی نے کان بند کر دینا. کہا نہیں ہو نہیں, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پسا ملا. انہوں نے کہا یار چھڈ یار تو کیڑی گلاں کردا, میں اس محبوب نال بے وفائی کراں؟ حضور نے فرمایا خود اپنا میلاد لے جی. میں امام بصیری والی بات کرتا جاؤں, لوگ مولوی مولوانوں کی باتیں سنتے ہیں. میں کہا سارے ایسا کام دنیا وچ کریے, سارا کام کریے, کدے مولوی صاحب کو پوچھن نہیں گئے کہ حضور دی شریعت کی کہندی. اے شریعت وچ لکھیا کہ نکاح تو پہلے جڑے اسی 10 فنکشن کرتے ہیں شریعت وچ کتے لکھیا جی؟ اے علماء بیٹھے دسو جی کتے لکھیا جی؟ جو اساں بے حیائی کرتے ہیں شادیاں یہاں تے کتے لکھیا شریعت وچ؟ شریعت وچ سیدھا لکھیا ہوا ہے کہ نکاح پڑھاؤ تے ولیمہ کراؤ تے گل مک گئی. اے جڑے اسی فنکشن کرتے کدے مولوی صاحب کو گئے ہیں؟ ہو جتنے اسی دنیا دے کام کرتے کلے مولوی صاحب کو حضور دے میلاد دی واری آوے پھر مولویاں صاحب کو. اور میں کہنا نہیں حضور نال محبت انیوا ہو سکتی, حضور نال محبت. اے مولوی ملوانے کیا ہوتے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم. یہ اسرار ویلا مکان کی کلی ہے, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. کوئی گرمی نہیں جی واللہ, کوئی گرمی میں نے لگی, کوئی پکھا نہیں دینا بالکل. گرمی اسی یہ گرمی آج برداشت کریں گے نا حضور دے نال, کل قیامت کی گرمی برداشت ہو جائے گی. پھر او جلے نہیں نہ یاد منع کرتا نہیں کرنا. اساں کل پل صراط بھی حضور دے نام تے لنگڑیاں کر کے, جڑی بال تو باریک ہے تے تلوار تو تیز ہے, تے میں کہا حضور تسی دسو اسی پل صراط کل کیویں لنگنی؟ تے اعلی تے فرمائے نے حضور دے غلامن, اور جدوں حضور ایک پل صراط دے نکر تے کھڑے ہو کے فرمانے ہونگے نا رب سلم امتی, تے اعلی تے فرمائے تو ساڈی کناں وچ حضور دی آواز پائے گی نا تے اساں پتہ کیویں پل صراط گزرنی, پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو میری بات؟ بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو گئے باقی دن حضور کا میلاد منانا.
ہماری زبان رسول اللہ کی تعریفات کر رہی ہے، ہم حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں. کل جب یہ زبان بند ہو جائے گی تو پھر اس ٹائم پتہ لگے گا. ہیں جی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. اساں بھی تے کدے قرآن پڑھیا نہیں نا، اساں کدے خود کدے بول کے بھی اسی قرآن رکھیا دکان دے افتتاح ہوئے سورہ یاسین پڑھنی. ہاں جی جو بابا مر جاوے انہیں قبر دے کھڑے کو سورہ یاسین پڑھنی. اساں اس واسطے قرآن رکھے، قرآن ہے تے نہیں نا، تے قرآن دے اپنے حبیب دے آداب دسدا. قرآن پڑھو، اے یاد رکھنا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر یہ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہمیں تھوڑی بھٹک رہی امت. اے جناب ساڑھے کو ایٹم بم ہونے دے باوجود بھی ٹنگا کمی جا رہی ہوں. فلسطین دی بچیاں اے لبیک کا یہ جرم ہے، لبیک کا اور کوئی جرم نہیں ہے. لوگ سمجھیں لبیک کا. اے جناب میں گل کر جاؤں، چیلنج کر جاؤں. ایک لو جی چیلنج ہے میرا پورا. میں نہیں بھائی میں بیٹھو، میں کراچی بھی گیا، میں پنجاب دے بھی پیر صاحب راجہ صاحب میں چیلنج کردا ہاں جڑے لوگ ساڑھے بارے کہتے ہیں نا یہ ان کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا ہے، یہ فلاں ایجنسی کے اعلی کار ہیں، یہ ان کو فلاں ادارے نے تیار کیا ہے، یہ بابا رضوی فلاں ادارے کا اعلی کار تھا، یہ 22 کروڑ پہ لے آیا ہے. لوگ گلاں کر دیں نا انہوں گھروں دوسری دفعہ سالن نہیں لبدا وہ بھی گلاں کردا. ہاں صحیح کہہ رہا. میں کیا لبیک دے بارے گل کرن تو پہلے پترا پہلے 12,000 شیل کھا، پہلے 4 شیڈول بکت، گھر بار لٹا، ایف آئی آر بکت، گولیاں کھا، پھر لبیک دے بارے گل. ایویں تھوڑی گلاں کرنی ہیں. میرا چیلنج ہے جڑے لوگ کہندے سن نا فلاں ایجنسی نے تیار کیا ہے، فلاں ادارے کے اعلی کار ہیں. یار 2017 نو الزام لگیا بابا جی تے کہ 21 کروڑ روپیہ لے لیا. آج 2024 آ گیا، بڑے مجمع میں جو سارے ذمہ دار لوگوں دیا لیکس آئیاں، ویڈیو آئیاں، تصویراں لیک ہوئیاں، یہ فلاں سے مل رہے ہیں، سوداگری کر رہے ہیں. یار ساڑی بھی کوئی ویڈیو لے ہو پیسے لینے دینے ہیں. اور جس بینک دے وچ اسی ٹرانسفر کروائے 21 کروڑ روپیہ کوئی بندہ لے کے آیا ہونا، انسان ہی لے کے آیا ہونا ہے. تو انہوں نے کوئی تصویر بھی لئی ہونی، کوئی کال ریکارڈنگ، کوئی چیز تے لے کے آؤ. 8 سال ہونا لینا اجے تک 22 کروڑ ثابت نہیں کر سکے. میں کہا میں خواہ مخواہ دا حضور دے غلاماں نال گلاں کریا کر. اے کل تو تے بول رہا ہے نا تو سمجھ رہا نہیں لکھیا جا رہا ہے، کل کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تیرا سارا کچھ. کل جب حضور دے سامنے کھلے تو حضور فرمان ہوئے تو میرے امیر المجاہدین دے بارے الزامات لانا رہا، آج آنا پھر ثابت کر. حضور نے فرمایا جس بندے نے، میں حدیث پاک سنایا جائے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی آدمی نے کسی زمین تے ایک بالش جگہ بھی قبضہ کیتا نا، ناجائز قبضہ کیتا، ایک بالش جگہ اتنی جگہ جتنی ہوندی ہے اتنی کسی نے ناجائز قبضہ کیتا نا، ناجائز قبضہ، قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہوں 7 زمینوں دا توق بنائے گا گلے دے وچ. ایک زمین دا، کسی زمین دا ایک بالش جگہ بھی جن نے کوئی ناجائز قبضہ کیتا نا تے اللہ قیامت والے دن انہوں کہے گا 7 زمینہ جی میں 7 آسمان ہیں نا تے میں 7 زمینہ تھلے ہیں. اللہ فرمائے گا اس زمینہ نوں 7 توق بنا کے انہیں گلے وچ پوائے گا، فرمائے گا ہن چک بو جندا. جلیو جڑا ایک بالش دا اتنا ہے تے جڑا بندہ کسی دے الزام لاوے بغیر ثبوتاں تو الزام لاوے، قیامت نوں کل انہوں ثابت کرنا پوسی حضور دے سامنے. دنیا وچ معاف کر کے جاواں گے جڑا ساڈے بارے گل کرنے فلاں او جلیو کدے ساڈے کولوں بجائے نا انہاں ادارے کولوں بھی پوچھیا کرو وہ ساڈے کولوں تنگ کتنے ہیں. وہ تنگ کتنے ہیں ساڈے کولوں، کہندے نے یار سارے مولویوں نوں دبا لیندے ہاں، سارے مولویوں نوں سامنے کھڑا کر کے بٹھا لیندے ہاں تے مولوی من کردے شہبازوں دے سامنے بیٹھ کے او جی تمہارے دودھ میں تو میں کہا مولویوں مینوں پیرو دسو ہیں اتنا ہی بس مولا حسین دا نام لیتے ہو، جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اے سارے جناب تسی بھی سارے حسینی بیٹھے ہو نا، اصل تے حسینی ہوئے جڑا مولا حسین دی راہ تے چلے، جڑا یزید نو کہے کہ نہیں تو غلط ہے تے حسین کہتے تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کرے گا. بات جائے فرمایا سرداد نداد در دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. لو جی مولا حسین کا فرمان، فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت، فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، کتنے کے لیے؟ مرن واسطے ہویا نا بھائی،
کنہیں رہنا ہے تھے سارے چلے جانا. مولا حسین فرماتے ہیں اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو پھر فرمایا حسینی تو نے کیا کرنا ہے؟ فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل. فرمایا پھر افضل کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نام پہ تلوار سے کٹ کے بننا چلا جائے. ہیں جی جو غازی صاحب گئے نا, غازی الدین شہید علیہ رحمہ, ماما تے پھر ماما ہوندیاں نا. غازی صاحب نے تو آخری دفعہ ملاقات کی نا, انہوں نے والدہ دی والدہ پھر رو پئیاں, ماما دے دل غلاموں نرم, ماما تے پھر ماما ہوندیاں اور رو پئیاں. ماں غازی صاحب نے تاریخی جملہ اپنی والدہ نو فرمایا ماں جی کئی ماما دے پتر تب چڑھیاں مار گیا, کوئی جمدیاں نال مار گیا, کوئی جناب ایکسیڈنٹا نال مار گیا, کوئی ڈوب کے مار گیا, کوئی کیویں مار گیا. تو کتنی خوش قسمت ماں ہے, تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے. غازی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی جملہ فرمایا ماں جی پریشان نہیں ہونا, جدو قیامت تک میرا نام آئے گا توڑا نام نال ضرور آئے گا. اور کتنی عظیم ماں سی جن علم الدین جیسا شیر جنم دیتا. اے جناب لاہور چلے جاؤ میانی صاحب قبرستان, بڑے بڑے نامی گرامی او جناب القابات بھی لگے, بڑے بڑے ادارے دے لوگ دفنن, جج وکیل بڑے بڑے بیوکریسی لوگ اتنے دفنن, کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں. ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے, صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ مارن پھول پارن. میں کہ اقبال لوگ 10 سال تو بعد اپنے پیو نو بھی بھول جاندے. اتنے لوگ جناب ترخانہ دے پتر نال کیوں محبت کرن؟ 1929 کیتے تے 2024 کیتے, 100 سال ہونا لین. لوگ کہندے شادی ہوے اولاد ہوے تے بندہ جناب نام زندہ رہندا. تے میں کہا غازی صاحب نے شادی بھی کوئی نہیں کی تھی تے 100 سال ہونا لین, قبر بھی چمک دی پئی تے لوگ صبح جاؤ تے شام جاؤ پھل سٹ رہن. میں کہ اقبال تو دس گل کی بانی؟ اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے کی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم. چاروں رشتے چلے جائیں, جدو حضور دے نا تے قربان ہوئے تو پھر اجرا حضور جنہ دلوں منیا حضور نو. عامر 4 رشتے غزوہ احد وال چلیاں نا, انہوں نے صحابہ نے کیا کہ تواڈے والد شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, ما فعل رسول اللہ, میں نے حضور دا دسو. والد شہید ہو گیا انہوں دا, اگے گئی ہیں تو انہوں نے صحابہ نے کیا تواڈا بیٹا شہید ہو گیا, پر میں پیچھے ہٹو, میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا, مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. آگے گئی تو پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا آپ کے جناب شوہر شہید ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, مجھے یہ نہ بتاؤ میرے شوہر شہید ہو گئے, مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے. آخری بات سنیں لے جی, جب آگے بڑھی نا تو صحابہ نے کہا, انہوں نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. صحابہ نے کہا آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. 4 رشتے ہیں کسی عورت کے لیے زندہ رہنے کے لیے, 4 رشتے, چاروں رشتے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے اور بتائے جا رہے ہیں. یہ ہیں پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے او ہو رہی ہیں, جنہیں 4 رشتے قربان کر کے بھی پوچھ دین حضور دا کی حال ہے. لو جی اے رسمی نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بس لبیک کا نعرہ لگا. اے مولویاں لائے نا تو قوم بھی جناب نعرے لا کے راضی ہو جاندے. بارہ ہے جی ایج نہیں, ہم عملی طور پہ ہم نے غلامی رسول میں موت قبول کی ہوئی ہے, اور بابا جی نے ہمیں پالا ہی اسی بات پر ہے کہ حضور کے نام پہ اپنی گردن کٹا دینی ہے جب موقع. آپ مجھے بتائیں ہمارا جرم یہ ہے, ہم برما کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, برما کی جن کی بچوں کے کباب بنائے گئے ہم ان کی بات کرتے ہیں. شام کی 18 لاکھ شامیوں کو شہید کیا ہے, توڑے نہیں میری گل ہے. اتنے کسی جناب اقلیت دے کتے نو بھی جناب روڑا پہ جاوے سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں تو پاکستان میں اقلیت وہ ہیں, برما کے اندر مسلمان اکثریت میں ہے اقلیت میں ہے؟ بتائیں نا آپ ذرا مجھے. اقلیت میں ہے نا یار, حکومت وہاں بدمتوں کی ہے. شام میں مسلمان اقلیت میں ہے, عراق میں مسلمان اقلیت میں ہے. وہاں 18 لاکھ شامیوں کو بھون دیا جائے, کیمیائی ہتھیار سے مسخ کر دیا جائے. کوئی وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ عراق کے اندر ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جائے, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ برما کے اندر بچیوں کو جناب بت مت ان کے اوپر ناچے, ان کے اوپر ٹاپے اور پھر ان کے کباب بنائے اور کھائیں,
کیا وہ مسلمان بچیاں مسلمانوں کے انسان نہیں ہیں؟ کشمیر کے اندر ہندو جو ظلم ڈھا رہا ہے، کیا وہ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو گستاخ رسول ہی انسان نظر آتا ہے؟ ہم اپنے باپ کے بارے میں بات کریں، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہماری کوئی عزت پر ہاتھ ڈالے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو حضور کی ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالے لوگ کہتے ہیں مولانا انسان بھی ہوتا ہے کوئی؟ اپنے اندر یہ چیزیں نکالیں۔ ہاں ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے غداری کی معافی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے۔ ختم نبوت کا جو منکر ہے، جو اس کانے کو نبی مانتا ہے، وہ کانا ہے۔ ہاں حضور کا چہرہ انور تو بے صحابہ بیان کرتے ہیں نا۔ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، اساں دن رات ایک گل نہ کہتے، وہ کانے کی، لوگ کانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دم رسول اللہ کا فرمان بیان، پھر کانے کی بات، میں وہ کانا کون ہوتا ہے جی؟ آنکھ بھی نہ ہوئے وہ کانا۔ لوگ کہتے جناب روڈ تے ایک لائٹ نہ چلتی ہوئے گڈی دی تے چلان ہو جاندہ، جی آنکھ نہ ہوئے تے جناب وہ نبی بنے گا غلط۔ میں بات سمجھے لگاؤں اتنے بچے بھی کسی صوفیت نہ جاگ پوے۔ اے لوگ اخبارہ میں جیسے روزانہ پڑھ دیا برا جناب اپنی بہن کی عزت دکھا دے بندے نو مار دیں، وہ جائز ہو تو اگر ممتاز قادری حضور کی عزت پر پیرا دے تو وہ ناجائز ہو جائے؟ غازی تنویر قادری حضور کی عزت پر گولی مارے وہ ناجائز ہو جائے؟ پترے یاد رکھی یہ تیرا سارا کچھ لکھا جا رہا، کل قیامت دن حضور کے سامنے پیش ہوئے گا۔ حضور فرمان گے ایک اور لوگ سن جڑی اپنی عزت دکھا دے پیرا دے سن، ایک ممتاز قادری نے میری عزت دکھا دے پیرا دے۔ جناب لبرل جنہوں نے منہ اور لبرل کا معنی ہی منافق ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے۔ اور یاد رکھنا میں کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتا، میں کلیاں لاہور جانا ہے، جنہوں کوئی تکلیف ہوئے ایک منٹ اتنے کینوں تکلیف ہوئے جنسے دے مخبر نو تے انہیں ٹاؤٹا نو تے کسی سیاسی لیڈر دے بندے نو میں کلیاں لاہور جانا ہے، اساں کوئی لکڑ نہیں ہے سائیاں آلے ہیں۔ ہاں تسی جناب اپنا توڑے پچھل تے پیر آوے شامی بندہ چک لیندے ہو، جڑا حضور دی ختم نبوت تے ارباں گستاخیاں ہوندیاں حضور دیاں سوشل میڈیا تے بیٹھ کے توڑے کولوں بندے ہی نپے جاندے، لیکن نپے گیا نا سندھ دے جناب وہ ساڈے انسپیکٹر صاحب نے، محترم عنایت علی صاحب نے، انہوں نے جناب پولیس مقابلے حضور دے گستاخ نو وٹ کے رکھ چھڑیا۔ یہی ہے ان کو، میں ان کے لیے میرا پیغام ہے، میں نے جمعے پہ بھی بیان کیا، یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، وہ کھانا ساڑھا کام ہے، منوانا ساڑھا کام کوئی نہیں۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے، حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے، نابینا ہے، جب حضور کی عزت پر پیرا دیا، لیں جی سنیں جی، یہ میں سنانے لگا ہوں، کوئی بک بک لبرل بے کہ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نکیل مالک دی ہاتھ بھی نہ ہوئے نا، اونٹ ہوئے نا بے لگامت ہے، مالک نو ڈنڈے نال مار مار کے صدق کر دیندہ۔ لبرل کا معنی ہی منافق ہے، ٹیویاں تے بے کے بک بک کر دیں تو میں انسپیکٹر صاحب نے غلط کیا، میں کہا اور کیا کرتا، حضور سے وفا نہ کرتا؟ تم بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرو تو پھر حضور کا غلام اپنے آقا و مولا سے وفا نہ کرتا؟ وہ 4 دن کی زندگی کا حضور سے بے وفائی کر دیتا، کل قبر میں حضور پوچھتے ہوئے کلمہ بھی پڑھیا سی میرا یا کوئی نہیں پڑھیا، میرے نال کوئی وفا کیتی سی یا کوئی نہیں، میرے نال بھی کوئی وعدہ کیتا سی یا کوئی نہیں کیتا؟ انہوں نے قیامت تک پیرا دے کے دس چھڑیا کہ وردی بے شک تہاڈی پائی لیکن پیرا رسول اللہ کی عزت پر۔ عمیر بن عدی نابینا صحابی ہیں، لوگوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں کہا دین پڑھو، گھر بیٹھے جناب اے بی سی نہیں آندی تے دین بھی گھر بیٹھے نہیں آندا۔ ہاں جنہوں جناب نماز کا طریقہ نہ آندو، وہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، میں کہا دعا نے درمیان میں تے ہونے بڑے مجھے سنا کہنے کولو تو دعائے قنوت کی نو نہیں سیدھی آنی۔ ہاں اے لوگوں کو نماز نہ کا طریقہ بھی نہیں پتا تے گلاں کردے حضور دے دین دے بارے۔ میں کہا یاد رکھی میری اتنی سی بات ہے کہ ساری زندگی گناہگار بن کے رہنا ہے، کل جب آپ جائیں گے نا تو مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا گناہگار بننا ہے۔ حضور نے فرمایا شفاعت الہ الکبائر، حضور نے فرمایا میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہگاروں میں، گناہگار بن کے رہنا ہے لیکن اتنی دس بستار دے حضور کے دین کا غدار نہیں بننا، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں لیں جی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے، حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے، لیں جی جب حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے، صبح آ کے نماز حضور کے پیچھے پڑی، صبح آ کے نماز
رات کو حضور کی گستاخہ زنانی عورت، حضور دی گستاخہ عورت نو قتل کر کے آئے تو صبح آ کے نماز رسول اللہ دے پیچھے پڑھی. حضور صحابہ بل متوجہ ہے نماز پڑھ کے. آپ مجھے بتائیں مولوی کہتے ہیں حضور جانتے ہیں نہیں جانتے؟ میں کہوں مولوی تیری کیڑی اوقات ہے؟ صحابہ کہندے ام سلیم فرماندے نا سی حضور دا پسینہ مبارک جمع کر دیا سن. ہیں جی جس مولوی کو 2 فٹ تو بدبو آندی ہوئے وہ حضور دے بارے گلاں کرے. ہیں ام سلیم کہندے ہیں پھر اگے روایات موجود ہے سیر و علام النبلاء وچ ام سلیم فرماندے نا سی حضور دا پسینہ جمع کر کے نا میں تے پھر آٹے وچ پاندی سی. ہیں جی تہاڈا میرا کوئی پسینہ کروڑوں روپے بھی دے نا انہوں کہے جمع کر کے آٹے پا گا چل تیرا پسینہ بدبو والا. وہ امبر عبیر ہوا مشک در غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. اونچا اونچا میں بہکتی ہے یہاں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب. ان اشعار کی اگر میں تشریح کروں تو ٹائم بگلا جائے گا، لیکن میں نے حضور کے پہرے داروں کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں. جڑا نہیں کھلوتا بے شک اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. تنویر قاضی نے گالی لبے کرو لڑیا نہ کرو ہر بندے نہ اتنا شعر کہہ دیا کریں آپ. غازی تنویر قادری کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر، دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا. لبیک والے حضور کو راضی کر رہے ہیں تو جو لبیک کے نعرے کی مخالفت کرتا ہے وہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اصل تو حضور نو لیں جی عورت پہرا دے کر آئی. ہم غازی سید سرحدی خان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے کوئٹہ پر حضور کی عزت پر پہرا دیا. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا بوزدل بندہ نا، ہاں حضرت خالد بن ولید کا میں پہلے پیغام سناتا جاؤں. توڑے جڑا کوئی بوزدل بیٹھا ہوا ہے جن ٹنگا کمی جا رہی ہے گل میں کر رہا ٹنگا انہی کمی جا رہی ہے. وہ مولوی صاحب کراؤ کی انجلیا چج دا مجا دنیا تو چج دا جا میں لوگ کہن کہ واہ بھائی حضور دا غلام جا رہے ہیں، واہ بھائی لبیک علیہ جا رہے ہیں. یار توڑے واسطے اعزاز دی گل کوئی نہیں جو تسی دنیا تو جاؤ تو لوگ کہنا اے لبیک علیہ جا رہے ہیں.